اچھا، پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، طالبان کسی حد تک بات سن بھی رہے ہیں، لیکن اگر یہ چیز اسی طرح جاری رہتی ہے تو پھر تو پاکستان کے لیے بڑی پرابلمز آئیں گی ڈیفینیٹلی. لیکن ہلالی صاحب، what do you think کہ ابھی جو طالبان اس کانفرنس میں سب کچھ دیکھ کے سب سمجھ کے واپس جا کے وزیر خارجہ اپنی جو شورا ہے، اپنے جو لوگ ہیں ان سے بات کریں گے، آپ کو کوئی لگتا ہے مستقبل قریب میں کوئی ایسا کوئی انڈیکیشن جس میں طالبان جو ہیں وہ اپنے رویے میں کچھ تبدیلی لے کے آئیں، سینگ دا انٹرنیشنل پریشر؟ ان میں گروپس ہیں سمیع صاحب، طالبان میں گروپس ہیں، ہارڈ لائنرز ہیں. متقی جو ادھر آیا تھا میرے خیال میں وہ ہارڈ لائنر نہیں ہے. اب ان کے درمیان یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہارڈ لائن رکھیں گے، اس لیے کہ ٹی ٹی پی بھی ایک ان کا شاخ ہے، اور بھی ہیں ان کے شاخ جو ہمیں پتہ ہے اور میں بولنا نہیں چاہتا. کہنے کی بات صرف یہ ہے، they have to make up their minds. انہوں نے اگر ایک اگریمنٹ سائن کیے اس پہ کم سے کم عمل کریں، نہیں تو نہیں چلے گا ان کا. ہم جو ہیں ہمیں وہی کرنا چاہیے جو افغان عوام کے لیے اچھا ہے، اور ہم یہ ڈٹے ہوئے ہیں. میں داد دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو کہ ہم نے کہا کہ جو ان کے لیے اچھا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے. ہاں، ہمیں کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ 2,30,000 لوگ جو آئے ہیں جب طالبان آئے تھے ان کو ہم واپس کریں گے. ارے بھائی، 2,30,000 جو بھاگ کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کیوں بھاگے ہیں؟ کیا پتہ آپ ان کو واپس کریں تو طالبان ان کو فوراً ختم کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا. آخر دے رین بیکاز آف دا طالبان، اس لیے بھاگ کے آئے ہیں. نہیں تو وہ جو 3 ملین جو تھے، 3 کروڑ جو تھے، وہ کدھر، وہ جو اس وقت پاکستان میں، ان کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا. تو یہ کیوں آپ واپس بھیجنا چاہتے ہیں؟ سب کو بھیجو اگر آپ بھیجتے ہیں. ان کا آپ نے علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ یہ جو ابھی آئے ہیں 2,30,000. تو یہ ایک دو ایسی چیزیں ہیں ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھیجیں اور ان کو مار دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، سائیڈ لائنز پہ بھی میٹنگز ہوئی ہیں، ایرانین اور سعودی فارن منسٹرز بھی ملے ہیں، پاکستان بھی ملا ہے سب سے. تو یہ جو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا ایران کے وزیر خارجہ سے اسلام آباد میں OIC سائیڈ لائنز میں ملنا؟ Do you see something happening? Do you see something big in it? اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک روٹین کی ہینڈ شیک تھی؟ اگر کوئی چیز بڑا ہوتا اس میں، کوئی میننگ فل ہوتا، تو اسرائیل کے ساتھ جس قسم کی ریلیشن شپ سعودی اور GCC کی ہے وہ کبھی نہیں ہوتا. کوئی میرے خیال میں ادھر تو جنگ کا امکان ہے. میں تو سمجھتا ہوں اسرائیل از ریڈی کہ بوم ایران. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہفتے نوٹس پیریڈ ایران کے پاس ہے ایک پہلا نیوکلیئر اس کو بنانے کے لیے. بریک آؤٹ کے بعد 3 ہفتے ان کو چاہیے اور ایک بم تیار ہوگا. اور اسرائیل جو ہے وہ رسک نہیں کرنا چاہتا، اور اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو بار بار انسسٹ کر رہا ہے کہ بھئی ہمیں وہ ٹینکرز دو جو ہم ریفیول کر سکتے ہیں ان دی ایئر، کہ اس لیے اگر ہم بم کریں ایران کو، اٹس راؤنڈ دا کلاک بمنگ، اور ہمیں یہ ٹینکرز کے لیے انہوں نے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اور بھی بڑی چیزیں ہیں. میرے خیال میں GCC ملک جو ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ دوستی کریں گے، اور اگر اسرائیل کے ساتھ آپ ایسے موقع پہ دوستی کریں گے، آپ ایران کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے. نہیں، ایران پر اگر اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے تو ایران ہمارا نیبر ہے، اس کا فال آؤٹ ہم پر بھی آئے گا. اور راؤنڈ دا کلاک اگر بامبنگ ہوتی ہے، اور جس طریقے سے ایگریسولی جیسے UAE سے ابھی ہو کے گئے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم، تو پاکستان پہ تو ہمارے لیے تو بہت ایک مشکل صورتحال بن جائے گی. بالکل، اور ہمیں برداشت کرنا چاہیے، اور ایران کو ہر قسم کی مدد خیر لڑ نہیں سکتے ان کے لیے ہم، مگر ان کو کیا، آپ خود ہی سوچئے یہ جو بامنگ ہوگا سمیع صاحب، یہ صرف ان کے اسٹریٹیجک نیوکلیئر فیسلٹیز پہ نہیں ہوگا، جس میں شاید ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز بھی استعمال کیا، اس لیے کہ وہ بہت زمین کے اندر ہیں،
میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں وہ روڈز، بریجز، یوٹیلیٹیز، یہ ہر چیز وہ کریں گے جو امریکنوں نے سربیا کے ساتھ کیا، اور جو فوراً وہ ملوسوچ جو ہے وہ آ کے پھر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے بات کرو. یہ راؤنڈ دا کلاک آف ایوری تھنگ. تو میرے خیال اور شاید ریجیم چینج کے لیے بھی تو یہ بہت خطرناک جنگ ہوگا. اور اگر ایران کے لوگ کھانا اور میڈیسن اور قسم کی امداد ہم کیا، یا وہ ریفیوجیز بن کے آنا چاہتے ہیں، کیا آپ روک کے ان پہ روک دیں گے؟ ان کو پناہ نہیں دیں گے، مدد نہیں کریں گے؟ کیا یہ افغان کو کریں گے مگر ان کو نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. تو یہ اس سارا جو یہ کرائسس بلڈ ہو رہا ہے اور اس میں اسرائیل بھرپور انداز میں وہ ڈیڈ لائنز بھی دے رہا ہے، امریکن سے بھی بات کر رہا ہے، کوئی اس کو روکنے کے لیے ہمیں دنیا میں کہیں کوئی انیشیٹو نظر نہیں آ رہا، کہیں کوئی ڈپلومیسی نظر نہیں آ رہی اس ساری سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. تو یہ آن دی ادر سائڈ اٹس لائک کلاک از ٹکنگ. تو کیا پھر یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ انیویٹیبل ہو گیا. سمیع صاحب ہمیں نہیں پتا کہ اسرائیل کے پاس اس وقت کیا انفارمیشن ہے، مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں از سرٹن کہ وہ کوئی رسک نہیں لے گا. وہ بم کرے گا اگر اس کو اتنا بھی خطرہ ہو وہ کرے گا. امریکن اگر ویٹو بھی کریں گے وہ کرے گا. ابھی 2-3 دفعے امریکنوں نے ان کو روکا ہے، مگر میرے اپنے خیال میں جب ان کا ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمارا ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، یا ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے، تو یہ رسک نہیں لے سکتے وہ بقول ان کے. تو مجھے نہیں پتا ان کا کیا اسیسمنٹ ہے. ہاں ہو سکتا ہے یہ سب بناوٹ ہے، یہ سب ڈپلومیسی ہے. میں جب بات کرتا ہوں ایسے خطرے پہ، پاکستانیز جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ کبھی نہیں ہوگا، نیوکلیئر ویپنز ہے یہ نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے بھائی نیوکلیئر ویپنز ہے نہیں ہوگا؟ آپ اپنا نیوکلیئر ویپنز دیکھ لیں. کیا آپ ان کو اچار بنانے کے لیے رکھا ہے کہ اگر ہندوستان کا اٹیک کیا اور ویپن آف لاسٹ ریزورٹ ہے آپ نہیں استعمال کریں گے؟ تو پھر خدا کے لیے ابھی سے ہی سرنڈر کر لیں. ضرورت کیا ہے ان کو رکھنے کی؟ بہت بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب. بڑی امپورٹنٹ انپٹ تھی جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے، اس کا بھی ذکر کیا، اور جو اسلامی وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس، اس میں بہت کچھ حاصل نہیں ہو سکا. بہت کچھ جو ماضی میں لیڈرشپ جو کرتی رہی وہ نہیں کر پائی، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ کامیابی ضرور ہوئی. آئسولیشن بھی کسی حد تک ختم ہوئی، اور وزیراعظم صاحب نے کشمیر کا بھی ذکر کیا، وزیراعظم عمران خان نے فلسطین کا بھی ذکر کیا، افغانستان کے حوالے سے افغان لوگوں کی جو مزری ہے اس کے حوالے سے جو بات وزیراعظم صاحب نے کہی، بڑی دلیرانہ بات. اور وہاں پر امریکہ کے نمائندے افغانستان کے لیے، رشیا اور چائنا کے نمائندے موجود تھے. اس میں امریکنز کو خاص طور پر مخاطب کر کے وزیراعظم صاحب نے جو بات کی، بڑی ایک سچی بات، اور اس نے جو افغان عوام کی جو پلائٹ ہے، ان کی جو مزری ہے، اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، اس کا بھرپور انداز میں ذکر کرتے ہوئے امریکہ سے کہا کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.